بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے کے 9 اعمال اللہ پاک کو بے حد پسند ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے کے 9 اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ 9 اعمال یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھاپا زندگی کا وہ سنہری مرحلہ ہے جس میں انسان کی تجربات اور عقل کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس عمر میں انسان کو دنیاوی خواہشات کم محسوس ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے کے 9 اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے، اور یہ اعمال انسان کی زندگی کو بابرکت اور آخرت کے لیے محفوظ بنا دیتا ہے۔ ان اعمال پر عمل کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور روح کو اللہ کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عمل نیک گفتار۔ بڑھاپے میں زبان کا استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ زبان سے کی جانے والی باتیں دل کی عکاس ہوتی ہیں۔ نیک گفتار یعنی اچھے اور مہربان الفاظ بولنا، لوگوں سے حسن سلوک کرنا، جھوٹ اور غیبت سے بچنا، ہر حال میں محبت شفقت کے ساتھ بات کرنا بڑھاپے کے لیے انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ نیک گفتار نہ صرف دنیا میں عزت کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اجر کا ثواب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے جو زبان سے دوسروں کے لیے دل جیتتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دوسرا عمل نماز کی پابندی ہے۔ بڑھاپے میں نماز کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ ہر نماز کی پابندی، وقت پر نماز ادا کرنا، دل سے خوشی خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بڑھاپے میں نماز کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے، انسان کو دنیاوی الجھنوں مصیبتوں سے دور رکھتی ہے، روح کو پاکیزگی اور سکون عطا کرتی ہے۔ تیسرا عمل صبر ہے۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوری، مشکلات کا سامنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے صبر ایک نہایت قیمتی عمل ہے۔ صبر کرنے والا شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ صبر کا تعلق ایمان سے ہے۔ بڑھاپے میں صبر کرنے کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے مشکلات کو آسانی سے برداشت کرتا ہے اور ہر قسم کے دکھ تکالیف میں اللہ سے رضامندہ رہتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا بھی بڑھاپے کے اعمال میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہر حال میں شکر گزار رہے۔ چوتھا عمل صدقہ اور خیرات ہے۔ بڑھاپے میں دنیاوی خواہشات کم ہونے کے بعد انسان زیادہ خیرات کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، فقر اور یتیموں کے صدقہ دینا، غریبوں کے لیے کھانا کپڑے فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ صدقہ نہ صرف انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ دل کو سکون اور راحت بھی دیتا ہے۔ بڑھاپے میں خیرات کرنے والا شخص دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ پانچواں عمل لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی رویہ رکھنا۔ بڑھاپے میں انسان کو چاہیے وہ ہر کسی کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا برتاوا کریں۔ بڑھاپے میں لوگ اکثر یاد کرتے ہیں انہیں کس نے عزت دی اور کس نے حقارت کی، لہٰذا دوسروں کے ساتھ محبت، احترام اور نرمی کے ساتھ پیش آنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نرم رویہ نہ صرف دل جیتتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں سکون اور رحمتیں بھی لاتا ہے۔ چھٹا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ بڑھاپے میں انسان کی ذمہ داری ہے وہ والدین کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ان کے لیے نرمی محبت کا مظاہرہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔
والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق انسان کے آخرت کے اجر سے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ساتواں عمل علم حاصل کرنا، دوسروں کو سکھانا۔ بڑھاپے میں انسان کے پاس زندگی کا تجربہ علم ہوتا ہے۔ جو بزرگ اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے اور نیکی کے تعلیم دے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں علم حاصل کرنا صرف دنیاوی نہیں بلکہ دینی علم بھی شامل ہے۔ دینی علم کی تعلیم دینے والا شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر تیار ہوتا ہے۔ آٹھواں عمل اللہ کو یاد اور دعا ہے۔ اللہ کی یاد اور دعا ہے۔ بڑھاپے میں روح زیادہ احساس ہو جاتی ہے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد آتی ہے۔ اللہ کی یاد کرنا، اس کے نام کا ورد کرنا، دل سے دعا کرنا، ہر حال میں اللہ سے مدد طلب کرنا۔ بڑھاپے کے سب سے پسندیدہ اعمال میں سے دعا اور ذکر انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں، روح کو تازگی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کی یاد میں مہور رہتا ہے اور اپنے ہر کام کو اس کے اذن سے کرتا ہے۔ نواں اور آخری عمل تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ بڑھاپے میں انسان کو چاہیے وہ ہر قسم کے گناہ سے بچے اور اللہ کی حکمات کے مطابق زندگی گزارے۔ پرہیزگاری کا مطلب سے دل اور جسم دونوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، ہر حال میں حلال اور نیک عمل کرنا اور دنیاوی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق محدود رکھنا۔ پرہیزگار بزرگ اللہ تعالیٰ کے بے حد پسند ہے اور یہ عمل انسان کے دل روح دونوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ نواں اعمال بڑھاپے میں انسان کے لیے نہ صرف دنیاوی زندگی کو آسان بابرکت بناتے ہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی اجر کا ثواب باعث بنتے ہیں۔ ان اعمال پر عمل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، دل سے سکون محسوس کرتا ہے، ہر عمل میں برکت پاتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کی زندگی میں جسمانی کمزوری، بیماری یا تنہائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نو اعمال انسان کی روح کو مضبوط، دل کو خوش رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہر بزرگ کو چاہیے وہ بڑھاپے میں زبان، نماز، صبر، خیرات، نرم رویہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، علم، ذکر، تقوی پر خاص دھیان دے۔ ان اعمال پر عمل کر کے انسان نہ صرف اپنی دنیا بہتر بنا سکتا ہے بلکہ آخرت بھی اللہ کی رضا اور جنت کا وارث بن سکتا ہے۔ یہ اعمال انسان کے لیے نیکی، رحمت کے راستے کھول دیتے ہیں اور ہر دل کو اللہ کی قربت کا احساس دلاتے ہیں۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے بڑھاپا زندگی کا سب سے قیمتی مرحلہ ہے اور اس میں کی جانے والی نیکیاں اور اعمال ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ یہ نو اعمال ہر بزرگ کے لیے رہنمائی ہوتی ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر کے اپنی زندگی آخرت دونوں کو کامیابی بنا سکیں۔ ہر شخص کو چاہیے وہ بڑھاپے میں نیک اعمال کو اختیار کرے اور دنیا کی فانی چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت اور اس کے احکام کو ترجیح دیں۔ یہ اعمال انسان کی شخصیت کو نکھارتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں، روح کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے حضور عاجزی اور خوشی کے ساتھ سر جھکائے دعا کرتا ہوں۔ میری زندگی کے تمام گزرے ہوئے دن تیرے احکام اور رضا کے مطابق گزارے ہوں۔ اگر کہیں غلطی ہوئی تو مجھے معاف فرما اور میرے اعمال کو قبول فرما۔ اے رب، میرے باقی زندگی کو سکون، رحمت اور نور سے بھر دے۔ میرے دل کو خوف اس سے پاک کر، مجھے ہر مصیبت تکلیف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، میری اولاد کو دین میں مضبوط، نیک اور صالح بنا، ان کے دلوں میں تیری خوف محبت کو بٹھا، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما اور انہیں ہر بری چیز سے بچا۔ اے رب العزت، میرا بڑھاپا آسان، سکون بھرا اور صحت مند ہو، مجھے تنہائی اور بیماری کے وقت صبر عطا فرما، میری روح کو تیرے قریب کر دے۔ اے اللہ، میری آخرت کو بہتر بنا۔
میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے جنت میں بلند مقام عطا فرما، اور میرے خاندان کے لیے بھی نیکی، سکون اور تیرے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اے رب، میری دل کو دنیاوی خواہشات سے دور کر اور آخرت کی محبت اور تیرا قرب بڑھا۔ میری دعاؤں کو قبول فرما اور میرے اولاد کے لیے وہ سب کچھ آسان اور بابرکت کر دے جو تیرے نزدیک پسندیدہ اور فائدہ مند ہو۔ اے اللہ، میری زندگی اور بڑھاپے کو برکت والا، خوشیوں بھرا اور تیرے قریب ہونے والا بنا دے، تاکہ ہر دن ہر لمحہ تیری یاد میں گزارے اور میں تیرے فضل کرم کے سائے میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک رہ سکوں۔ آمین۔ یہ ویڈیو مکمل طور پر یہ معمولاتی ویڈیو اس مقصد کا ہر فرد کو بڑھاپے کے نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے قریب آنے کے طریقے سے آگاہ کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس علم کو اپنے خاندان، دوستوں اور دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں تاکہ ہر شخص بڑھاپے میں سکون، نیکی اور اللہ کی محبت حاصل کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے بھی سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اس حدیث کے مطابق جب ہم یہ علم دوسروں تک پہنچائیں گے تو نہ صرف ہم خود نیکی کا سبب بنیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی راستہ ہموار کریں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر فرد اپنی زندگی کے بڑھاپے کو بابرکت بنا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔